گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، ایران ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ایران رات کا انتظار نہیں کرے گا، وہ اب اسرائیل کو ٹھوکے گا دن میں بھی۔ 30 میزائلوں کو آج جمعہ کے روز بھارت کے وقت کے مطابق عصر سے مغرب کے درمیان داغا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیک وقت یمن سے بھی میزائل داغے گئے اور ایران سے بھی داغے گئے، اور اسرائیل کے 6 مختلف مقامات پر ایسی تباہی مچائی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حیفا کا یہ منظر دیکھ لیجئے گا، جس کو المیادین نے، العربی نے اور نابلس کے بہت سارے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا میں جس کو شیئر کیا ہے۔ حیفا کے بندرگاہ کے قریب سرکاری عمارت پر جو بہت اہم ترین عبارت ماری جا رہی ہے، وہاں اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے کہ اس کی دھوئیں آسمان تک نظر آنے لگے۔ مختلف علاقوں سے یہ تصویریں اس وقت الگ الگ تصویروں کے ساتھ اور تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اور جب یہاں پر حملے ہوئے تو دیکھیں کہ یہاں کے لوگ کس طرح سے یہاں ایک پل کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تفصیل لائیے، ایک تفصیل جس میں جو ہے الگ الگ مقامات پر ہونے کی بات کہی گئی تھی، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ شروع میں سائرن جب بجنے لگے یا پھر اسرائیل کی جانب میزائل آ رہے تھے تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ جہاں جس جگہ پر گرنے کی بات ہوتی وہاں پر سائرن بجتے، لیکن ایسا لگتا ہے یا تو دو وجوہات ہیں کہ پورے کے پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ دیکھیے، سائرن بجنے کے وقت میں حملے سے پہلے جب جو ہے ایرانی میڈیا چینل 12 کے حوالے سے دینے لگا تو کچھ اس طرح سے جو ہے سائرن بجنے لگے تھے کن کن علاقوں میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بدلتا گیا۔ یہ پورا علاقہ ہے، آپ اس کو تھوڑا روکے رکھیں۔ حیفا میں بجا، اور اس کے علاوہ آپ کو نتالیہ میں بجا، نابلس میں بجا، تل ابیب میں بجا، اور اس کے علاوہ بیر شیبہ میں، اسرائیل میں غازہ میں، یشرون میں، ہیبرن میں، یروشلم، تو یہ بجنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ 6 مقامات پر ٹارگٹ کیا ہے، لیکن سائرن بجنے لگے پورے اسرائیل میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آئرن ڈوم کا جو سسٹم ہے کہ جس جگہ پر جو ہے میزائل آتے ہیں وہیں پر وہ سائرن بجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائرن بجنے کا سسٹم بھی برباد ہو چکا ہے۔ پورے کے پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے، جبکہ 30 میزائل 6 الگ الگ مقامات کو ٹارگٹ کیے ہیں۔ 6 الگ الگ مقامات کو کون سے ٹارگٹ کیے ہیں، آئیے اس تفصیلات بھی آئی ہے، اور اس کو جو ہے بریکنگ نیوز کے طور پر سپریس نیوز نے اس کو شیئر کیا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ 25 میزائل داغے گئے ہیں، جبکہ دیگر میڈیا کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ 12 چینل نے، نیوز 12 نے جو اسرائیل کا چینل ہے، اس نے شروع میں دعویٰ کیا کہ 8 میزائل، اس کے بعد اس نے دوسری رپورٹ لائی کہ 12، پھر اس کے بعد مختلف حوالہ جات سے ملنے لگی کہ جملہ 30 میزائل عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان کے وقت میں داغا گیا تھا۔ یہ میزائل کون سے تھے، ابھی تک اس سلسلے میں تفصیلات ایران کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ایران کا میڈیا انہی چیزوں کو شیئر کر کے یہاں کی تباہی کے مناظر پیش کر رہا ہے اپنے چینل میں۔ اب وہ کون سے علاقے کو آج داغے گئے میزائل سے نقصان پہنچا وہ دیکھا جائے تو گشدان، تل ابیب، حیفا، یروشلم اور بیر شیبہ، اور اس میں جو ہے حیفا اور تل ابیب میں اور بیر شیبہ میں ہوئے حملے کی کچھ الگ الگ تصویریں آئی ہیں، اس کو دکھائیے جو ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، بلکہ الگ الگ۔ یہ دیکھیے، یہ ایک تباہی کا منظر ہے جس کو جو ہے ایک شخص نے جو ہے اس کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے حیفا میں یہ بھی بیر شیبہ کی بتائی جا رہی ہے، اور ایک صحرا میں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے پہلی کی ویڈیو میں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شاید نیوکلیئر والے جگہوں پر جو حملہ کیا ہوگا ٹارگٹ بنا کر کے، پھر اس کے بعد حیفا میں۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی مختلف علاقوں میں اس وقت یہ تباہی کے منظر ہے، چونکہ آگ وغیرہ بھڑکتے ہوئے دیکھیے یہ آسمانی منظر بھی جو ہے خود اسرائیلی کچھ سوشل میڈیا میں شیئر کر لیے ہیں وہاں کی اسرائیلی لوگ، اور وہیں کے زبان میں اس پر کچھ تبصرہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی آج جو ہے پوری طرح سے تباہی مچی، اس کی الگ الگ تصویریں آ رہی ہیں، اس وقت تباہی مچی ہے، جبکہ
جو زخمی ہونے کی بات کہی گئی، شروع میں 2 زخمی بتایا گیا، اس کے بعد یہ تعداد بڑھتے ہوئے 7 پہ آئی، 7 پہ آتے آتے اس کے بعد 12 پر آئی۔ بعض نے لکھا کہ 12 جو ہے زخمی، اس میں 2 کی کنڈیشن بہت بھیانک ہے۔ بعد میں پھر جو ہے یہ خبر آئی کہ جو زخمیوں کی تعداد صحیح طور پر بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ 6 الگ الگ مقامات پر حملے ہوئے ہیں اور وہاں تک ابھی بھی حملوں میں جلنے والی چیزیں آ رہی ہیں۔ اب جو ہے وہ ساری چیزوں پر قابو پا لیا جائے گا، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر وہاں پر کھنڈرات کے قریب جائیں گے، پھر پتا چلے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا، کہاں ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی حملے ہوئے ہیں، 1-2 گھنٹے پہلے میں نیوز اسٹارٹ کرنے وقت یہ حملے ہو رہے تھے، تبھی یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ تو صورتحال اس وقت بھیانک ہو گئی۔ مطلب یہ ہے ناظرین گرامی کہ آج دن میں ایران کیوں حملہ کیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں آپ کو صاف اور واضح طور پر بتا دوں کہ اپنے میزائل کو داغتے ہوئے شروعات میں ایران چیک کر رہا تھا کہ اسرائیل کا دفاعی سسٹم کہاں تک کام کرے گا۔ اب اس کو 6 دن کے اندر اس کی دفاعی سسٹم کا ساری چیزیں سامنے آ چکی ہے، اور بہت ساری انٹیلیجنس کی عمارتوں کو، مائکروسافٹ کی عمارت جو آج تباہ و برباد ہوئی کل رات میں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ وہ ویڈیو جلنے والی آئی ہے، وہ بھی تھوڑا دکھائیں ہمارے ناظرین کو۔ میں تازہ ویڈیو لایا ہوں مائکروسافٹ کی، کہ وہ ویڈیو بھی ہے۔ یہ وہ خطرناک بلڈنگ تھی جس بلڈنگ میں آپ کو صرف اور صرف جو ہے اسرائیلیوں کو ہی داخلے کی اجازت تھی۔ یعنی اگر آپ یہودی ہیں اور اسرائیلی نہیں ہیں، یعنی اسرائیلی سٹیزنشپ آپ کے پاس نہیں ہے، تب بھی آپ اس عمارت میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر انٹیلیجنس اور کس قدر جو اہم ترین اہمیت کے حامل، اور اس بلڈنگ میں نہ جانے کتنے راز چھپے ہوئے تھے۔ کل کے ایک میزائل حملے نے اس پوری بلڈنگ کو تہس نہس کر دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے بہت سارے انٹیلیجنس کے دفاتر کو، اور پھر چینل 14 کے علاقے کو بھی کل تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا سائرن اس کو خالی کرنے کی دھمکی دی، پھر اس کے بعد حملہ کیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی ایک بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ ایران کے جو میزائل کو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، اور جو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے وہ اسی ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ یعنی اگر میزائل کو اسرائیل کے نیوکلیئر پاور کا ایڈریس دے کر کے بھیجیں گے تو وہیں جا کر کے ہٹ کریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں ایران کے ٹیکنیکل اور وہاں کی ساری جو اس وقت جو ٹیکنیک کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہائی ٹیکنالوجی کو، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو جس انداز میں جو میزائل کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہے کروشیا کے پریزیڈنٹ زوران میلانوویک نے جو ہے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہے اسرائیل پر جو بھی لوگ حکومت کر رہے ہیں سب کے سب جرائم پیشہ ہیں، وہ کرمنلز ہیں، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی اسرائیل میں اس وقت بھی سائرن بجنے لگے تھے۔ آج بحر مردار پر اور لبنان کے جو ہے بارڈر پر اسرائیل کے اندر گھسنے کے لیے کوشش کر رہے تھے ڈرونز، اور یہ ڈرون ایران نے بھیجا تھا۔ اس کو جو ہے العربی نے بھی جو ہے اس کو کیا ہے، اور چینل 12 نے بھی اس رپورٹ کو لیا ہے۔ تو یہ مختصر جو میں نے اس وقت حملے کی بھی ساری تصاویر آپ کے سامنے رکھی، اس کو تمام چینلوں نے میں دکھایا ہے، جس کو ہمارے اسکرین پر آپ الگ الگ بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے ناظرین گرامی، جو پوری طرح سے بیر شبہ میں اور مختلف علاقوں میں ٹارگٹ بنا کر کے ایک مرتبہ پھر ایران دن میں حملہ کر کے ایک پیغام دے دیا ہے کہ جو ہے اب اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی درمیان میں ایران کے صدر کا بھی ایک بیان آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے صاف اور واضح طور پر دوبارہ دھمکی دی ہے کہ حملے انکنڈیشنل بند کر دیجئے گا، اگر آپ بند نہیں کریں گے تو جو ہے پھر ہم لوگ بہت ہی خطرناک جواب دیں گے۔ یہ پھر سے جو ہے ایک مرتبہ ایران کے صدر کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین گرامی ایران کے حملوں سے 8000 سے زائد اسرائیلی بے گھر ہونے کی ایک میڈیا رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، جس میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ معلومات اسرائیلی پراپرٹی ٹیکس کمپنسیشن فنڈ کے اعداد و شمار پر مبنی بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار یدیعوت احرنوت نے یہ رپورٹ کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 30,000 سے زائد درخواستیں اب تک عمارتوں اور گاڑیوں کو ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے جمع کروائی جا چکی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں سے متاثرہ علاقوں میں بنیادی ڈھانچوں کو شدید جو نقصان پہنچا ہے اس کے باعث شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو آپ نے 2 دن پہلے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایران کے ایک چینل پر جو سرکاری چینل ہے اس پر حملہ کرتے وقت ایک خاتون جو اینکر تھی وہ پورے دلیری کے ساتھ جو ہے نیوز بول رہی تھی، پھر اس کے بعد حملہ ہوا تو بڑی سکون کے ساتھ گئی، لیکن نیوز 14 پر پہلے سے ہی دھمکی دی جا رہی تھی کہ آپ اس کو جو ہے خالی کر دو، تو اس کے بعد اس کے آس پاس جو حملہ ہوا تو اس وقت کس طرح سے ڈر کے مارے یہ لوگ بھاگے ہیں۔ نیوز 14 کی اسرائیلی سرکاری چینل مانا جاتا ہے، تو اس کو لے کر کے جو ہے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں کہ جو ہے دور حملہ ہوا اور بھاگ اس رہے ہیں کہ اپنے ہی گھر پر حملہ ہوا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اس وقت جو ہے پوری طرح سے الگ الگ پیمانے پر الگ الگ اعتبار سے جو ہے اس وقت ایران اور اسرائیل کے مختلف جو ہے وہاں جو ہونے والے نقصانات ہیں اور اس کی وجہ سے ہونے والے عالمی سطح کے جو بھی اقتصادی سیاسی امپیکٹ ہے اس کو بھی شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کو غیر مشروط طور پر روکنا ہے، یہ کہتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 2 ٹوک یہ بتا دیا کہ عراق 15 دن کی جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مہلت ہے، 15 دن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اٹیک ختم ہو گیا تو جنگ رک جائے گی اور اس کے بعد پھر میز پر آئیں گے۔ اور آج یونائٹڈ نیشن میں بھی باقاعدہ وزارت خارجہ نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ 15 جون کو جس دن اٹیک ہوا تھا اس دن تو باقاعدہ نیوکلیئر پلانٹ کے سلسلے میں کہ کیا پلان چل رہا ہے ایران میں، اور اس کے لیے جو باقاعدہ ڈرافٹ پورا ہو چکا تھا اور وہ سامنے رکھنے کا دن تھا، لیکن سامنے رکھنے سے پہلے ہی اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر کے دھوکہ دیا اور ان پر جو ہے حملہ کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ کے قتل کرنے کی اسرائیلی سازش آج ناکام ہونے کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے ان کی آج جان بچائی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا جب ایران کے وزیر خارجہ آج عباس عراقچی جنیوا میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ ایک اہم جوہری مذاکرات کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہیں پر انہوں نے یہ بیان بھی دیا آج کہ کس طرح سے جو ہے وہ تیاری کر رہے تھے نیوکلیئر جوہری جو بھی نظام ہے اس کے سلسلے میں، تو اس کو جانے سے پہلے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ظالم دہشت صہیونی درندوں کی جانب سے۔ سیکورٹی اداروں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی میڈیا تسنیم کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر کے مشیر محمد حسین رنجبران نے اس سازش کو اسرائیل کی ایک بڑی سازش قرار دیا جسے ملک کے گمنام سیکورٹی اہلکاروں نے ناکام بنا دیا ہے۔ تو صورتحال کس حد تک بھیانک بنانے کی ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں اس کا یہ ہلکی سی جھلک ہے۔ ناظرین گرامی، آج ایک مرتبہ پھر ایران کی 30 میزائلوں نے اسرائیل میں جو ہے وہ زبردست تباہی مچائی ہے۔ اب پھر رات میں دیکھنا پڑے گا کہ ایران کے کون سے میزائل پھر سے جو ہے اسرائیل کو ٹارگٹ بناتے ہیں یا پھر آج کی اس حملوں پر ہی جو ہے وقفہ لے لیتا ہے ایران، لیکن ایسا محسوس نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی جو ہے اسرائیل کو تباہ کرنے کی فراق میں ہے ایران۔ یہ تبصرے ہیں اس وقت ایران کے مختلف چینلوں میں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔